الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں اللہ کریم کی لائق اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ مومنون، سورہ نور، سورہ فرقان اور سورہ شعراء کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سورہ المومنون، اس کا آغاز اللہ کریم یوں فرما رہی ہے کہ قد افلح المؤمنون، تاکید فلاح پا گئے وہ ایمان والے، اس نسبت سے کہ اس میں سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے، تو اللہ نے اس سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورہ المومنون جو ہے، اس کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ان 10 ابتدائی آیات پر عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، ہمیں نبی پاک کے اخلاق کے متعلق بتائیں، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے محبوب، میرے سردار محمد رسول اللہ کا اخلاق اللہ کا قرآن ہے۔ اور پھر آپ نے یعنی ام المومنین حضرت عائشہ نے سورہ المومنون کی یہ ابتدائی 10 آیات تلاوت کر کے فرمایا کہ اس میں میرے سردار محمد رسول اللہ کا اخلاق بیان ہوا ہے۔
وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والی ہیں، عاجزی کرنے والی ہیں، عاجزی کا اظہار کرنے والی ہیں، ہر قسم کے تصنع سے، بناوٹ سے، تکبر سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے پاک نمازیں پڑھنے والی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خاشعون، بات سمجھ آ رہی ہے؟ خارشون نہیں، خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کے اندر خشوع اور خضوع۔ صحابہ کرام جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے کھڑے ہوتے تھے میرے نبی کے یار، ایسے لگتا تھا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ حالت ہوتی تھی صحابہ کرام کی نماز کی۔ اللہ ہمیں ویسی ہی نماز پڑھنا نصیب فرما، ہمارے مقدر میں فرما دو۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور ایمان والے ان کی صفت یہ ہے، میرے نبی کا بھی اخلاق یہ ہے کہ لغو باتوں سے اعراض کرتی ہے، لغو کاموں سے اعراض کرتی ہے، ہر خلاف شریعت کام لغو ہے۔ خلاف قرآن کام کیا ہے؟ لغو ہے۔ خلاف شریعت، خلاف سنت کام کیا ہے؟ لغو ہے۔ اور ایک معنی ہر وہ چیز جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے وہ لغو ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب آ جائے، کوئی نصاب آ جائے، کوئی قول آ جائے، کوئی روایت آ جائے، کوئی قصہ آ جائے، کوئی کہانی آ جائے، وہ کیا ہے؟ لغو ہے۔ بولیے کیا ہے؟ لغو ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکاة فاعلون، اور ایمان والے جو ہیں یہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اور جو سرے سے زکوٰۃ کا ہوئی منکر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اپنے نام کے ساتھ بے شک مومن لکھواتا رہے، اپنے آپ کو مومن کہلواتا رہے، اللہ کے کاغذوں میں وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن کی شان یہ ہے، مومن کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اور ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے، اور دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ، میں جو ان کی مجھے ضمانت دے دے نا ان کی حفاظت کرے گا تو میں اس کو کس کی ضمانت دے رہا ہوں؟ بولیے ہاں جی۔ اور جو مدعے کے قائل ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاب غریبہ کے فضائل بیان کرنے والے، شاب غریبہ کی اولاد ہو، وہ مومن کیا ہوگی؟ وہ تو کتوں کی طرح صحابہ کو بھونکتے صبح شام نظر آئے۔
آج توجہ کیجئے، فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ آج ان کی بیوی ہے اور ان کے دائنے ہاتھ چیز کے مالک ہوئے ہیں، اگر ان سے اپنی ضرورت پوری کرتے رہے تو اس پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز ہے۔ آگے فرمایا یہ مومن جو ہے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ یہاں تک 7 آیتیں ہوئی اور اگلی 8ویں آیت جو ہے اس میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ وہ اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہوتے، اور اپنے وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں، وعدہ خلاف بھی نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ دوبارہ پھر نماز کا ذکر، کس کا ذکر ہے؟ فرمایا کہ وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلے فرمایا نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہوتے ہیں، پھر فرمایا کہ نماز کی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث، سبحان اللہ، یہی لوگ ہیں کیا بھائی؟ وارث۔ کس چیز کے وارث ہے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فرمایا یہ کام کرنے والے تم بن جاؤ، میں تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا، اور جنت بھی جنت الفردوس، جنت بھی جنت الفردوس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت مانگو، اور کون سی جنت؟ جنت الفردوس مانگو۔ تو ہاں جی، یہ سورہ المومنون، پیچھے سورہ حج تھی، اس میں فرمایا کہ حج کا ذکر آیا، حج کا حکم دیا، اذن فی الناس، ٹھیک ہے، بالحج، حج کا جو ہے وہ آپ اعلان کیجئے لوگوں کے ہاں، لوگوں کو حکم دیجئے حج کا کہ اس گھر کا کیا کرے؟ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا کیا کریں؟ حج کا اعلان کریں۔ اب فرمایا حج کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے نا، ان کی صفات کیا ہوں گی؟ وہ یہ صفات ہے، جو مومن حج کریں گے ان کی صفات یہ ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے پھر جو ہے اللہ کریم نے انسان کو اس کی پیدائش کے حالات بیان کر کے اس چیز کا دوبارہ تذکرہ کیا اور یاد دہانی کروائی کہ بھئی اپنی اصل کو مت بھولو، اپنی اصل کو مت بھولو۔ اور اللہ پاک نے جو ہے انسان کی پیدائش کو بیان کر کے یہ مسئلہ بھی سمجھایا کہ جب یہ اتنا خوبصورت انسان اتنے زبردست مراحل سے نکال کر بنانے والا میں ہوں، تو تمہاری عبادت اور پکار اور سجدے کے لائق بھی میں ہی ہوں، تمہارا برکات دہندہ بھی میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ تاکہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے، کس سے؟ مٹی کے جوہر سے، مٹی کے خلاصے سے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اس کا جو سلسلہ
فیصلہ آگے چلایا، وہ ثم جعلناہ نطفہ، کس سے؟ گندے پانی کی ایک بوند سے، گندے پانی کی ایک بوند سے، نطفے سے، نطفے سے، فرمایا فی قرار مکین، اس نطفے کو اس کی معین جگہ پر بھی ٹھہرانے والے ہم ہیں۔ اگر وہ نطفہ، وہ قطرہ، اگر اللہ اس کو قرار مکین میں، قرار مکین میں نہ ٹھہرائے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر، اطباء، حکیم ہیں جی، اور بڑے بڑے پروفیسر اور سارے گدی نشین، سارے پیر، سارے مولوی مل کر اس نطفے کو اپنی جگہ پر ٹھہرا سکتے نہیں ہیں۔ بولیے، ٹھہرا سکتے نہیں ہیں۔ قرار مکین میں ٹھہرانے والا کون ہے؟ اور میں جن کو تم پکارتے ہو ان کے پاس تو اتنا اختیار بھی نہیں ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسمنا العظام لحما فقسمنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ فرمایا نطفے کو مقرر جگہ پر ٹھہرایا، پھر اس سے لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر جو ہے ہم نے اسے ایک جداگانہ مخلوق بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ جداگانہ مخلوق بنا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، خلقا آخر، ہم نے اس کو ایک جداگانہ مخلوق، خوبصورت انسان بنا دیا۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہاں ذرا میں تذکرہ کرنا چلوں نا اس شخصیت کا کہ جہاں سے وہ گزر جائے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آیت یہاں تک پڑھی گی ثم انشأناه خلقا آخر۔ آگے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اتنی خوبصورت پیدائش فرمائی ہے۔ ادھر عمر نے یہ جملہ بولا ہے، اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ واہ واہ عمر تیری شان، واہ واہ عمر تیری شان، فرش پہ تو لب لائے عرش سے بول پڑے رحمان، واہ واہ عمر تیری شان۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے نطفے سے جمع ہوا خون، جمع ہوئے خون سے لوتھڑا، لوتھڑے سے جو ہے وہ پھر اس کے اندر ہڈیاں، ہڈیوں پر پھر گوشت، اور اس کے بعد پھر جداگانہ مخلوق بنانا۔ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہے۔ فتبارک اللہ، تو پھر برکتوں کا مالک بھی کون ہے؟ برکتیں بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ قبروں کی مٹی میں برکتیں ہیں، نہ مزاروں پہ پڑے ہوئے منکوں میں برکتیں ہیں، نہ انگوٹھیوں میں لگے ہوئے پتھروں میں برکتیں ہیں، نہ تاثیریں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟
سب بکواس کرتے ہیں جی فلاں پتھر کو پہنو گے تو قسمت بدل جائے گی، فلاں کو پہنو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں کو پہنو گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ پتھر حجر اسود ہے۔ جناب عمر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں تجھے میرے کالی کملی والے چوم دے ہیں۔ اگر میں نے پیارے پیغمبر کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر حجر اسود کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں، قبروں اور مزاروں پر پڑے ہوئے منکے اور پتھر بھی اور ہاتھوں میں لگی ہوئی پہنی ہوئی انگوٹھیوں کے اندر سجے ہوئے یہ پتھر بھی، یہ حقیق بھی، یہ نب بھی کسی کی قسمت اور نفع نقصان کے مالک ہو سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، قسمتیں بدلنے والا کون ہے؟ قسمتوں کا مالک کون ہے؟ تیروں کا مالک کون ہے؟ قسمتیں تو ان کی بھی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ ہی کوئی نہیں، جن کی ہاتھ کی لکیریں ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ہاتھ ہی نہیں تو انگوٹھی اور منکے کدھر سے پہنیں گے، پتھر کدھر سے پہنیں گے؟ بھائی ہاتھ کی لکیروں سے قسمتیں جانچنے والوں، جن کے ہاتھ نہیں، رب نے ان کے لیے بھی سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، نبی کی سچی سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں جی، فرمایا جس طرح یہ سارے کام حق ہے کہ تم کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، نطفے سے سلسلہ چلایا، یہ ساری اسٹیجیں آئی ہیں، جس طرح یہ حق ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگلی بات بھی حق ہے، اور وہ اگلی بات کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر تم اپنی مقرر زندگی گزارنے کے بعد لمیتون، جس طرح یہ ساری اسٹیجیں حق ہے، سچ ہے، اسی طرح تمہارے پر موت کا آنا بھی، موت کا آنا بھی، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آج توجہ کیجئے، جس طرح وہ حق اسی طرح یہ حقیقت بھی حق ہے لمیتون والی، اور اسی طرح اگلی حقیقت بھی حق ہے۔ فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، جب تم ہوگے لمیتون، توجہ، جب ہوگے تم لمیتون، پھر اس کے بعد ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت سے پہلے جب ایک دفعہ جسم سے روح نکل گئی، قیامت سے پہلے وہ ان دنیاوی جسموں میں واپس آنی، بولیے واپس آنی کوئی نہیں ہے۔ 18واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، اور سورہ کا نام سورہ المؤمنون ہے، آیت کا نمبر 16 ہے، 16 گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ میری بھی جو ہے نا نظر قریب کی کمزور ہو گئی ہے، نظر نہیں آتا نمبر، صحیح نظر نہیں، دھندلا نظر آتا ہے۔ بہرحال انسان ہے، یہ ساری سٹیجیں تو آنی ہے نا۔
آج توجہ کیجئے، فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت والے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تیسرے دن روح نے واپس آنا، بولیے کوئی نہیں، ساتویں دن روح نے واپس آنا، کوئی نہیں، 40ویں پہ روح نے واپس آنا، ہر جمعرات کو واپس آنا، کوئی نہیں، شب برات پہ واپس آنا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک دفعہ روح نکل گئی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ایک طرف مولویوں کے ڈنگوسلے ہیں، ان کے فلسفے ہیں، ان کی حقیقتیں ہیں، دوسری طرف قرآن کی آیتیں ہیں۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، بولیے حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن حق ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ ظن ہے، وہ ظن ہے، وہ ظن ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ظن حق کے مقابلے میں کر سکتا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ توجہ کیجیے، آگے چلیے، سورت کا نام سورہ نور ہے۔ اللہ پاک نے سورہ نور کے بالکل شروع میں فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ فرمایا جو ہم نے قرآن اتارا ہے نا، اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، تمہیں نور مل جائے گا، اندھیروں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ نور اللہ کا قرآن ہے، بولیے نور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، نور اللہ کا قرآن ہے، محمد عربی جوان کی زبان نور ہے، ان کی تعلیمات نور ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دین اسلام نور ہے۔ فرمایا یہ نور ہے، یہ کیا ہے؟ نور ہے، نور ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے سورہ نور میں لوگوں کے قلوب اور اذہان کو منور کرنے کے لیے وہ سارے اسباب جن سے بندہ تاریکیوں میں جاتا ہے، وہ بڑے بڑے اسباب، ان کی نشاندہی فرمائی، اور اس کے مقابلے میں نور والا راستہ بتایا۔ فرمایا کہ زنا کرنا جو ہے نا، یہ تاریکی ہے، کیا ہے؟ یہ ظلمات ہے، یہ اندھیرے ہیں، اور نور یہ ہے، پاکیزگی یہ ہے، طہارت یہ ہے کہ اس گندے کام سے تم کیا کرو؟ بچ جاؤ، تہمت لگانا، اس کی مذمت بیان کی۔ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اگر زنا کرے، اور شادی شدہ کرے تو ان کے لیے رجم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پتھروں سے مار مار کے ان کو کیا کر دو؟ ختم کر دو۔ اندازہ لگائیں اتنی بڑی سزا ہے، اللہ پاک اس گناہ سے بچا کے رکھے۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کی جو تہمت لگانے والے ہوں نا، اور اس پر گواہ بھی پیش نہ کر سکے، تبھی تو وہ تہمت بنے گی۔ اگر وہ گواہ پیش کر دیں پھر تو وہ سچی ہو گئے، تو فرمایا ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے آئندہ کے لیے ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ لوگ فاسق ہیں، یہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اور لعان کا حکم آیا، اور ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ کی شان کا بیان آیا، شان کا بیان آیا۔ توجہ کیجیے، آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اتنی شان امی عائشہ صدیقہ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف پہ جب الزام لگا نا، تو ایک عزیز مصر کے خاندان کا
عاقل بالغ شخص میدان میں آیا، اللہ نے اسے میدان میں اتارا، اس کے دل میں بات ڈالی، اس نے کہا دیکھو کتا کس سائڈ سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ یوسف پر الزام لگا گواہی دینے کے لیے، وہ عاقل بالغ شخص آیا اور حضرت مریم پر الزام لگا تو گواہی دینے کے لیے اللہ نے کنگوڑے میں ننھے منھے عیسیٰ کو بلا دیا۔ مگر قربان جائے امی عائشہ صدیقہ تیری شان پر، تیرے مقام پر، تیری رفت پر، تیری صداقت پر، تیری شان پر جب تیرے پر الزام لگا تو اللہ پاک نے خود قرآن اتار کے خود گواہی دی کہ میری عائشہ پاک ہے۔ شان امی عائشہ صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا نبی پاک ہو اور نبی کے بستر پر آنے والی ناپاک ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک، اور میں نے تو بیوی کو جو ہے نا لباس بنا دیا خامن کے لیے، کیا بنا دیا؟ ہاں، نبی پاک ہو اور لباس نہ پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ عائشہ تو میرے نبی کا لباس ہے، جیسے نبی پاک ہے ایسے نبی کا لباس، نبی کی ازواج بھی ساری پاک ہے۔ ان کو پاک نہ مانے وہ نطفہ ناپاک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جو ان کو پاک نہ مانے وہ نطفہ پاک ہے، نطفہ حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اللہ پاک ہمیں نبی پاک ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔